کتنی قسم کے ہیں؟ ایک وہ ہے جب معمولی اللہ کا ذکر سنتے ہیں نا، کوئی کہہ دے اللہ، وہ گر پڑتے ہیں اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ پھر دوسرا فرمایا ہوا ہے جب اس کے سامنے کہو اس میں اللہ، تو فرمایا پھر اس کی آنکھوں سے تھوڑا محبت میں آنسو بھی نکل آتے ہیں، جس طرح یہ چشم پہاڑوں میں بہتے ہیں۔ فرمایا تیسرا ہوا یہ اتنے سخت ہو گئے ہیں نا کہ اللہ کا ذکر کر کر کے آپ کے دل پہ کوئی بات اثر، اس لیے جب ہم جس دور میں گزر رہے ہیں اس دور میں اس ذکر کی ضرورت اس لیے ہے کہ اللہ 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 اللہ، یہ زنگ اتنا زنگ آلود ہو گیا نا، یہ دل اتنا پتھر سے بھی سخت ہو گیا۔ فرمایا تمہارے دل پتھروں سے بھی سخت ہو گئے، قرآن فرمایا تمہارے دل پتھروں سے بھی سخت ہو گئے، اس لیے اللہ کے وگرنہ کلمہ تو ہے یہی لا، پہلے بندہ نفی کرتا ہے تب اسلام میں آتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، الہ کہنے سے پہلے وہ نفی کرتا ہے، رشوت حرام فحاشی ہر شے کی وہ نفی کرتا ہے تو اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ اور جب اسلام میں داخل ہو تو کفار تو تمہارا لباس بھی اتار لیتے ہیں۔ صحابہ جب اسلام لے کے آئے تو ایسے صحابہ کے واقعات بھی ملتے ہیں، ان کے والدین نے کہا لباس اتار دو، یہ ہمارا ہے، جس نبی کے پاس کلمہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہے وہی لباس دے گا تمہیں۔ ہم نے جو لباس پہنا ہے وہ الا اللہ کا لباس ہے، وہ لباس اتار دیا ہم نے، بے حیائی فحاشی ریانی جھوٹ دجل فریب، اس لیے کہ جھوٹ ہم بولتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے جھوٹے پہ، زور سے بولے جھوٹے پہ، جھوٹے پہ ہمارا کوئی نظام جھوٹ کے بغیر چل رہا ہے۔ اگر ہر وقت ہم پر اللہ کی لعنت برس رہی ہے تو ہم کس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہماری مسجد آباد ہے، ہمارا حرم آباد ہے، ہم حج بھی کر رہے ہیں، احرام بھی بندھا ہوا ہے، سب کچھ کر رہے ہیں، ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہمارا جو احرام ہے یہ حلال کا ہے یا حرام کپڑے سے نماز ہوتی ہے، حرام لقمے سے نماز ہوتی ہے۔ جب جسم میں ہی حرام ہوگا تو نہ نماز ہوگی نہ کوئی اور ہوگا۔ یہ ساری چیزیں چھوڑنے کا نام اسلام ہے، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، اقبال نے ویسے ہی نہیں کہہ دیا، بڑی سوچ کے اس نے بات کہی تھی، کوئی اتنا آسان مسلمان ہونا نہیں ہے۔ بندہ گھر میں ہر وقت جھوٹ بول رہا ہے، باہر جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ کے بغیر اس کا کام ہی نہیں چل رہا۔ آج رشوت کے بغیر کام نہیں چلتے۔ اللہ فرماتا ہے رشوت دینے والا اور دینے والا دونوں کیا ہیں؟ ہر بندے کو پتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دے رہا ہے نا، کہتا میرا کام نہیں چلتا۔ تو جب کام نہیں چلتا، جب رب پہ اتنا ہی یقین نہیں ہے، یاد رکھیں انبیاء کی اولاد، کس کی اولاد؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے۔ نوح علیہ السلام کو چھوڑ کے ان بے ایمانوں کے ساتھ جا کے مل گیا جو جھوٹ دجل فریب کرنے والے تھے، تو اللہ نے فرمایا نوح یہ تمہارا بیٹا تھا، تو انہی کا بیٹا نا کہ نہیں تھا؟ تو بھائی اسی انہی کی اولاد تھی نا، تو اللہ نے کیا فرمایا تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج ہماری بھی اولادیں ہیں، سمجھیں کہ کیا وہ ہماری اولادیں ہیں؟ اللہ نبی کی اولاد کو بھی کہہ رہا ہے کہ تمہاری اولاد، جب یہ تمہارے معاملات پر نہیں ہے، ہٹ گیا ہے، اس نے بےایمانی شروع کر دی، ان لوگوں کے ساتھ مل گیا جو بے ایمان ہیں، جھوٹے ہیں، دجل کرنے والے ہیں، فریب کرنے والے ہیں، دھوکہ دینے والے ہیں، تو یہ تمہاری اولاد ہوتی تو اہل حق کے ساتھ کھڑی ہو، وہ چاہے تم اکیلے ہوتے، چاہے تمہیں تو اس بات کا ڈر نہیں ہونا چاہیے نا، تم نے اپنی قبر میں اکیلے جانا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں دیکھو جی ہماری تو مجبوری ہے، کیا اللہ فرماتا ہے کوئی مجبوری نہیں ہے، مجبوری تو جب میرے پاس آؤ گے پھر تمہیں بتاؤں گا کہ کیا مجبوری ہے۔ اور اس لیے فرمایا کہ تمہیں قیامت والے دن ماں باپ کے ساتھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ دیکھو کتنا عظیم رشتہ ہے، بہت عظیم رشتہ ہے، کس کے ساتھ اٹھایا جائے؟ فرمایا دوست کو دوست کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، ان کا مزاج ایک ہوتا ہے، اگر مزاج ایک نہ تو دوستی نہیں رہتی۔ فرمایا وہ اکٹھے اٹھیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی مشرق میں ہوگا، کوئی مغرب، فرمایا اللہ زمین کو حکم دے گا کہ جڑ جا، یہ میری رضا کے لیے اکٹھے بیٹھ، یہ میری رضا کے لیے مل کے ذکر کر۔ یہ کوئی عام محفلیں نہیں ہے کہ ہم تھوڑی دیر آئے ہیں اتنی دور سے چل کے یہاں اللہ اللہ کرنے کے لیے، یہ بہت قیمتی شے ہے، یہ در و دیوار گواہ بن جاتے ہیں اگر آپ سچے دل سے اور اس ایمان سے کہ ہم نے ہر اس شے کو چھوڑ دیا مولا جس سے تو منع کرتا ہے، اس شے کو اپنا لیا ہے جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ کسی محفل میں چلے جائیں، اگر اس رضا کو آپ نے اپنا لیا تو کامیابی ہے، اگر اس رضا سے دور ہو گئے تو ناکامی۔ اللہ نبی کے بیٹے کو بھی اس کا بیٹا، آج ہمیں فکر کرنی چاہیے، ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، انجینئر بھی بنا رہے ہیں، ڈاکٹر، ہر بندہ خوش ہے مجھ سمیت کہ بچے ہمارے بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں، پڑھ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں بچے اچھے سیٹل ہو گئے ہیں، بچے سیٹل ہو گئے ہیں، قیامت والے دن تمہارے کام بھی آئیں گے کہ نہیں؟ سیٹل تو وہ ہو گیا جو کل قبر میں تمہارے کام آئے، جب اللہ کے حضور پیش ہو تو تمہارے کام آئے کہ ہاں یہ تمہارا بیٹا ہے۔ اگر وہاں مالک کہ یہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے تو پھر ہماری سیٹلمنٹ کا کیا فائدہ؟
ہم نے انویسٹمنٹ کس بات پہ کی؟ ہم کتنی مشکل میں گزرے ہیں، کس بات سے گزرے ہیں؟ زندگی اسی شے کا نام ہے کہ جب لا کہہ دیا تو ہر اس چیز سے بندہ کٹ گیا. اور آج کے دن جو قرآن کہتا ہے نا تمہارے دل پتھروں سے بھی سخت ہو گئے ہیں، تو ہمارے دل آج پتھروں سے سخت ہو گئے ہیں.